ہم کہتے ہیں کہ یہاں تعویل کی جائیں گی، اور جہاں تعویل کی گنجائش نہ ہو، چونکہ متشابہات ہے، اس کا معنی اور مراد اللہ کی سپرد کیے جائیں گے، اور اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور اگر اسی طرح تم عقیدہ رکھتے ہو، اللہ کی پنڈلی مانتے ہو، ہاتھ مانتے ہو، پیر مانتے ہو، پھر تم میں اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی اپنے معبود کے لیے ہاتھ مانتے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ بھائی انسانوں کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، خدا تو زیادہ طاقتور ہے، ایشور زیادہ طاقتور ہے، تو 6 ہاتھ کر دو اس کے۔ انسان کا 1 سر ہوتا ہے، ایشور زیادہ طاقتور ہے، تو اس کے 4 سر کر دو۔ تو خود ان کے عقیدے میں شرکی افعال موجود ہے، ایک حد تک شرک پایا جاتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ دوسروں کو مشرک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ آئیے معراج ربانی کا تو کیا نام ہے ذاکر نائک کا ایک عقیدہ یہ دیکھتے چلے آپ۔ میں کرسچن آدمی ہوں، میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں، اور وہ سوال میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گوسپل جو ہے جان کا گوسپل، اس کا جو 5واں ادھیائے ہے، اس میں 19 سے لے کر 29 وچن جو ہے، جو میں پڑھ چکا ہوں، میرے ہاتھ میں مراٹھی بائبل ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس جو بائبل ہے، انگلش بائبل ہے، وہ پڑھیے سب کے سامنے، اور اس کا تھوڑا سا جو ارتھ ہے مجھے بتائیے۔ آپ نے کہا کہ بائبل پڑھو، میں پڑھ سکتا ہوں، آپ خود اگر پوچھیں گے سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سوال جو ہے اس 10 وچنوں میں ہے۔ آپ نے کہا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 19 سے لے کر 29 تک۔ Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son and showeth him. میں کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں، کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے، جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا، میں نے کہا پہلے بیٹا کے معنی خدا کو ماننے والا۔ بیٹے بہت ہے، آدم علیہ السلام بیٹا ہے، بائبل میں لکھا ہے، افریم، اسرائیل، آئزیک، بہت بیٹے، لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا۔ تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے۔ آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے، میں اللہ کی بات مانتا ہوں، میں بھی بیٹا ہوں، لیکن ببلیکل طریقے سے، ناٹ جنا ہوا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو، وہی تو میں کر رہا ہوں۔ یہ ہے ذاکر نائک صاحب کی توحید۔ خود کے دامن داغدار ہے، دوسروں کے کپڑے سفید اجلے کپڑوں پہ داغ تلاش کرتے ہیں۔ وہ کرسچن تھا، آدمی چالاک آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ بائبل پڑھیے، میں پڑھ سکتا ہوں، مراٹھی بائبل ہے میرے پاس، لیکن میں چاہتا ہوں آپ خود بائبل پڑھیں، انگریزی بائبل آپ کے پاس ہے، اب انگریزی سے پڑھیے، چیپٹر جان پڑھیے، آپ آیت 19 سے لے کر 29 تک پڑھیے۔ بائبل میں چیپٹر جان آیت 19 سے لے کر 29 تک عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا لکھا ہوا ہے۔ گویا اس کا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بائبل میں عیسیٰ مسیح کو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، تو ہم کیا خدا کا بیٹا مانے؟ ڈاکٹر پگلا سے سوال ہوا، ڈاکٹر پگلا نے پڑھا بائبل، لیکن عقل گھاس چرنے گئی تھی، یہ نہیں کہا کہ اس کا جواب تو سیدھا سیدھا یہ تھا کہ جس بائبل کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جس بائبل میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ مسیح خدا کے بیٹے، یہ تحریف شدہ بائبل ہے، یہ بائبل میں تحریف ہوئی، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور اس تحریف کا شبہ ثبوت ہمارے قرآن میں موجود ہے کہ جب عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہا تو اللہ نے آیت نازل کی اور بتایا کہ محبوب انہوں نے بائبل کو بدل دیا۔ خدا تو وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں۔ اور عیسیٰ مسیح کے جملوں کو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ عیسیٰ جب پیدا ہوئے، ابھی 6 دن کے تھے، پیدائش 6 دن ہوئے تھے، باپ تھا نہیں آپ کا، پاک مریم سے پیدا ہوئے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قوم میں لے آئی تو قوم نے الزام لگایا، کہا کہ اے مریم کہاں سے لائی ہے؟ تو پاک دامن کہلاتی ہے، تیرے خاندان میں کسی نے آج تک بدکاری نہیں کی ہے، کہاں سے تو نے بچہ لا لیا؟ مریم نے کہا جواب یہ بچہ دیں گا۔
کہا یہ دودھ پیتا بچہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ کہا اللہ کی قدرت سے یہی دیں گا، اسی سے پوچھو۔ قوم نے پوچھا ہے کہ بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو عیسیٰ مسیح نے کیا کہا؟ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کہے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، میں اللہ کی قدرت سے پیدا کیا گیا ہوں۔ جب یہ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، نجران کے پادریوں نے رسول اللہ کو مناظرے کا چیلنج کیا، کیا ذاکر نائک نے پڑھا نہیں ہے؟ اور نے کہا کہ اے محمد تم کیسے یہ عیسیٰ مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کا انکار کرتے ہو؟ مناظرہ کریں گے ہم اس پر۔ رسول اللہ نے ان کی مناظرے کی دعوت کو قبول کیا۔ نجران ایک علاقہ تھا مدینے سے کچھ دور پر، نجران کے پادری آئے، اس وقت کے عیسائیت کا گڑھ تھا وہ علاقہ، عبد المسیح ان کا سب سے بڑا پادری تھا۔ مناظرہ شروع ہوا اور انہوں نے کہا محمد آپ عیسیٰ مسیح کو خدا کا بندہ کہتے، بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے کہا اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ مریم کے بطن سے عیسیٰ پیدا ہوئے، مریم کا شوہر نہیں تھا، مریم نے نکاح نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ جب مریم کا کوئی مرد نہیں تھا، کوئی شوہر نہیں تھا، اور یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ مریم نے کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی عیسیٰ کا باپ ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ سورہ آل عمران اٹھائیے، مناظرے کی آیتیں نازل ہوتی ہے، خالق کائنات جواب ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبی کو مناظرے کی دلائل بتا رہا ہے۔ محبوب کہیے ان سے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اے محبوب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، اس لیے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، تو ان سے کہو کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، آدم کا بھی باپ نہیں ہے، تو کیا آدم کو بھی خدا کا بیٹا کہوں گے؟ بلکہ یہاں تو ماں تو ہے مریم کی، آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ رب فرماتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اور ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ یہ نہیں کہ آدم کا باپ نہیں تھا تو تم آدم کو بھی خدا کا بیٹا کہہ لو، اور پھر ایک کمپرمائز کی یہ صورت نکالو کہ چلو ٹھیک ہے ہم آدم کو بھی خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، آدم بڑے بیٹے ہیں، عیسیٰ چھوٹے بیٹے ہیں۔ خبردار یہ بھی نہ کہنا اس لیے کہ آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا، پیدا نہیں کیا، ہم نے مٹی سے بنایا۔ اور کیسے بنایا؟ ہم نے کہا کن فیکون، اس سے کہا ہو جا، وہ ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اے حبیب باوجود اس کے کہ دلیل و برہان آ چکی، علم آ چکا، تب بھی یہ نہ مانے، انکار کرے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حبیب جب وہ مناظرہ کرنے کے بعد، ان دلیلوں کے بعد نہ مانے، تو اب آپ ان کو مباہلے کا چیلنج کیجئے اور کہیے، ان سے ندا کیجئے، پکاریے کہ لاؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم لائیں اپنی عورتوں کو، لاؤ تم اپنی اولادوں کو، لائے ہم اپنی اولادوں کو، تم اپنے وجود کو لاؤ، ہم اپنے وجود کو لاؤ، اور پھر ہم جمع ہو جائیں اور کہیں اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر۔ بہرحال نجران کے پادری مباہلے میں آئے تو ضرور، لیکن عین موقع پر عبد المسیح جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، اس نے مباہلے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ نے جب مباہلے میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اہل بیت کو ساتھ میں لیا، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا آپ کے ساتھ تھی، مولا علی تھے، امام حسن امام حسین تھے، اور حضور نے ان سے کہا کہ جب میں بد دعا کروں، دعائے ہلاکت کروں ان کے لیے، تم آمین کہنا۔
عبد المسیح عالم تھا، فاضل تھا، ضعیف العمر تھا، بوڑھا تھا، تجربے کار تھا. جیسی حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا بس دعائے ہلاکت کے الفاظ زبان اقدس سے نکلنا چاہتے تھے، گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آیا، حضور کے ہاتھوں کو پکڑا، کہا محمد آپ بد دعا نہیں کیجئے، ہم ٹیکس دیں گے، آپ کو جزیہ دیں گے، ہر سال آپ جتنا مال مقرر کریں اتنا مال بطور تحفہ ہم پیش کریں گے، ہم موبائلہ نہیں چاہتے، آپ دعا نہ کیجئے. قوم نے کہا عبد المسیح پاگل ہو گیا، این موقع پہ بزدلی دکھا رہا ہے. جب یہاں تک پہنچ گئے تو ڈر کس بات کا؟ اپنی قوم کی طرف پلٹا، کہا کہ بدبختو تم نہیں جانتے یہ کون ہے، ان کے چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ وہ چہرے والے، خدا کی قسم اگر یہ پہاڑ کے ہٹنے کی دعا کرے پہاڑ اپنا مقام چھوڑ دے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. غرض کے عیسائیوں کو بھی اس وقت تسلیم کرنا پڑا، شکست ماننی پڑی کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے، لیکن یہ ڈاکٹر پگلے کو نہ موبائلے کے بارے میں معلوم، یہ اسلامک اسکالر بولتے ہیں جاہل کو، عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، عقل سے جواب دیتا ہے، نہ تفسیر کا حوالہ دیتا ہے، نہ حدیث کا حوالہ دیتا ہے، نہ اماموں کے قول بیان کرتا ہے، جو عقل میں آتا ہے وہ ٹھوکتا ہے اور اس کو بہت بڑا لاما سمجھتے لوگ. تو یہ ڈاکٹر پگلا جواب کیا دیتا ہے؟ اگر انجیل میں خدا کا بیٹا لکھا ہے عیسیٰ مسیح کو تو کوئی پرابلم نہیں، جو بھی اللہ کی بات مانے وہ خدا کا بیٹا ہے. اگر آپ خدا کی بات مانتے ہو تو آپ اللہ کے بیٹے ہیں، میں خدا کی بات مانتا ہوں تو میں اللہ کا بیٹا ہوں. مجھے بتائیے اگر خدا کی بات ماننے والا اگر اللہ کا بیٹا ہے تو کائنات میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی بات ماننے والا کون ہے؟ رسول اللہ. کیا قرآن کی کسی ایک آیت میں بھی کہا گیا کہ محمد ہمارا بیٹا ہے اس لیے کہ ہماری بات سب سے زیادہ مانتا ہے؟ کیا کسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا بیٹا ہوں اس لیے کہ میں اللہ کی بات سب سے زیادہ مانتا ہوں؟ یہ سب بکواسات کرنے کے بعد بھی یہ توحید پر ہے، اور سنیوں کو یہ معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ مشرک کہتے ہیں. ایک دوسرے مقام پہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سنیے. بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے سن آف گاڈ، یس، خدا کا بیٹا. مطلب بائبل کے اندر آپ پڑھیں گے تو خدا نے کئی انسانوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. یہ لفظ بائبل میں خدا نے کئی انسانوں کو اپنا بیٹا کہا ہے. جو سن ہے یا بیٹا ہے کئی بار پیار سے کئی لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی ضعیف انسان اگر کوئی چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے مائی سن، بیٹا ادھر آؤ. تو اس طریقے سے بائبل میں خدا کا بیٹا کئی لوگ کو کہا گیا ہے. کتنا بڑا جاہل ہے یار یہ، میرے سمجھ میں نہیں آتا لوگ اس کو کیسے سنتے اور کیسے پسند کرتے ہیں. بائبل میں بہت لوگوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا، جیسے ایک بزرگ بوڑھا بیٹے کو کہتا ہے مائی سن، ویسی بائبل میں اللہ نے اپنے بندوں کو مائی سن کہا. اللہ بوڑھا ہے اور لوگوں کو بوڑھا خدا مائی سن کہہ رہا ہے. یہ ہے جاہل کی سوچ. یاد رکھیے خدا پہ نہ زمانے گزرتے ہیں، نہ دن گزرتے ہیں، نہ رات، نہ وقت، و وقت اور زمانوں کی قیودوں سے پاک. نہ وہ بوڑھا ہے، نہ جوان ہے، نہ بچہ ہے، وہ ان لوازمات سے پاک. اس میں کوئی تغیر نہیں واقع ہوتا. تو بہرحال اس ویڈیو میں بھی اس نے نعوذ باللہ من ذالک خدا کا انسانوں کو بیٹا کہا ہے. اور آخر میں ان کو سن لیجئے، خود طارق جمیل صاحب جن کا یہ کہنا